بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 355 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین۔ لفظی معنی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تسألوا مت پوچھو، عن اشیاء ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم اگر کھول دی جائیں وہ تمہارے لیے، تسؤکم تو وہ تمہیں بری لگے، وان تسألوا اور اگر پوچھو گے تم، عنہا ان کے بارے میں، حین ینزل القرآن جب اتارا جا رہا ہے قرآن، تبد لکم تو وہ کھول دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ درگزر فرمایا اللہ تعالی نے، عنہا ان سوالات سے، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بڑے بخشنے والے اور بڑے بردبار ہیں۔ قد سالا بالتحقیق پوچھا ان کے بارے میں، قوم کچھ لوگوں نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم اصبحوا پھر ہو گئے وہ، بہا ان کے احکام کا، کافرین انکار کرنے والے۔ نزول شریعت کے وقت غیر ضروری سوالات کی ممانعت۔ اوپر یہ مضمون آیا کہ کعبہ شریف کے احترام میں 4 احکام دیے گئے۔ احرام میں خشکی کا شکار ممنوع کیا، 4 مہینوں کو محترم قرار دیا اور نیاز کے چھوٹے بڑے جانوروں کو محترم ٹھہرایا۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کعبہ کے احترام میں اور کیا کیا چیزیں ممنوع یا محترم ہیں؟ ان 2 آیتوں میں ایسے غیر ضروری سوال کی ممانعت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کی گئی جو حرام نہیں تھی۔ جیسے حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت لوگوں کو پڑھ کر سنائی تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر دوسری مجلس میں یہی سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے بندو اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا، پھر تم اس کو نہ کر سکو گے، اور بس میں جس چیز سے تم کو آزاد رکھوں تم بھی مجھ کو آزاد رکھو۔ حج فرض زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، جو ایک سے زیادہ کرے وہ نفل ہے۔ پھر دوسری آیت میں تشریع نزول شریعت کے وقت سوال کی ممانعت کی وجہ بیان کیا ہے کہ ماضی میں انبیاء کی امتوں نے ایسے سوالات کیے، پھر جب ان کے احکام نازل ہوئے تو ان پر عمل نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی کتاب مانگی، پھر جب تورات ملی تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، پہاڑ سروں پر لٹکا کر منوانا پڑا۔ لہٰذا تم بھی ایسے سوالات مت کرو کہ ایسا نہ ہو تم بھی بعد میں انکار کر دو۔ فائدہ، فضول سوالات بھی آیت کے عموم میں داخل ہیں، اگرچہ ماسک لیاجلی الکلام میں تشریح کے وقت کی خاص تخصیص ہے۔ حین ینزل القرآن، جیسے کسی صحابی نے پوچھا کہ ان کے باپ کون ہیں، البتہ ضروری بات پوچھنے میں یا دلیل سے ناشی شبہ کو دفع کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اور صحابہ سے ایسے سوالات کرنا ثابت ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، اے ایمان والو تم ایسی بات مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ایسی باتوں کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر زہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ ایسے سوالات سے درگزر فرمایا، آئندہ احتیاط کرو اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے بردبار ہیں۔ دوسری آیت، کچھ لوگوں نے تم سے پہلے ایسی چیزوں کے بارے میں اپنے انبیاء سے سوالات کیے، پھر جب ان کے احکام نازل ہوئے تو وہ ان احکام کے منکر ہو گئے۔ عملی انکار یہاں پہ مراد ہے۔ آگے آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ لفظی معنی، ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ اور نہ کوئی صائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام اور نہ کوئی حامی، ولکن الذین کفروا لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یفترون علی اللہ وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، الکذب بہتان، واکثرہم اور ان کے بیشتر اکثر لا یعقلون سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے، تعالوا آؤ، الی ما انزل اللہ اس کی طرف جو اتارا اللہ تعالیٰ نے،
وَإِلَى الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کی طرف. قالوا تو جواب دیا انہوں نے حسبنا کافی ہے ہمارے لیے ما وجدنا جو پایا ہم نے علیہ اس پر آبانا اپنے باپ دادوں کو. اولو کان آباؤہم کیا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا لا یعلمون نہ جانتے ہوں شیئن کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ راہ پاتے ہوں. نص شرعی کے بغیر محض تقلید آبا میں تقلید آبا اس میں کسی چیز کو حرام کرنے کی ممانعت، جس طرح نزول شریعت کے وقت میں غیر ضروری سوال کر کے کسی چیز کو حرام کرنے کی ممانعت ہے، اسی طرح نص شرعی کے بغیر محض تقلید آبا میں کسی چیز کو حرام کرنا یہ بھی ممنوع ہے. جیسے مشرکین نے 4 قسم کے اونٹ حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی. وہ لوگ ان کی حرمت کو شرعی قرار دیتے تھے، من جانب اللہ سمجھتے تھے یہ ان کا اللہ پر افطرا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا اور ان کے پاس اس تحریم کی کوئی دلیل عقلی بھی نہیں، محض بعقلی بات تھی. اور جب ان کو قرآن اور سنت کی پیروی کی دعوت دی جاتی تو وہ اکابر کا اسوہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادوں سے یہ تحریم چلی آ رہی ہے، وہ ہمارے لیے کافی دلیل ہے. قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ تقلید آبا اس صورت میں جائز ہے جب اسلاف کی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو. جولا اور گمراہ آبا کی ایجاد وہ حجت نہیں، اور مشرکین کے اسلاف نے بعملی اور دلیل شرعی کے بغیر یہ بات چلائی تھی، اس لیے وہ دلیل نہیں بن سکی. ان 4 قسم کے اونٹوں کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے، ممکن ہے ان کی مختلف صورتیں نہیں ہوں. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر کی ہے اور جو بخاری شریف میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیتے تھے، اس کو کوئی دھوتا نہیں تھا. اور صاحبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، جیسے ہمارے ملک میں لوگ سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح عرب اونٹ چھوڑ دیتے تھے. اور ان کا رواج عمر بن لوحی نے ڈالا تھا، اور جیسا کہ حدیث مرفوع میں ہے. اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار مادہ بچہ جنے، پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ جنے، درمیان میں نر بچہ نہ جنے، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حامی وہ نر اونٹ جو خاص شمار سے جفتی کر چکا ہو اور اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. آیت کریمہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے تجویز نہیں کیا بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، بلکہ منکرین اسلام اللہ کے نام جھوٹ لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں کہ ان کی تحریم من جانب اللہ ہے، اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے، یعنی ان کے پاس اس تحریم کی کوئی دلیل عقلی بھی نہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اس قرآن پاک کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف اس سے حدیث کا استناد ثابت ہوا، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، یعنی ہم نے اپنے اسلاف کی پیروی کی، ہم کرتے ہیں، ہمارے باپ دادوں سے یہ تحریم چلی آ رہی ہے اور یہ ہمارے لیے کافی دلیل ہے. تو جواب کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں نہ وہ راہ یاب ہوں اور جہالت کے راستے پر وہ چل رہے ہوں، یعنی آبا کی بات نص پر مبنی ہو تب ان کی پیروی جائز ہے، ان کی بات محض ایجاد بندہ ہو تو اس کی تقلید وہ جائز نہیں. آگے آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. لفظی معنی یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، علیکم لازم پکڑو، انفسکم اپنی ذاتوں کو، لا یضرکم اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کرے گا، من ضل وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اهتدیتم جبکہ تم راہیاب ہو، الی اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سبھی کا، فینبئکم پس وہ تم کو آگاہ کرے گا، بما کنتم ان کاموں سے جو تھے تم تعملون کیا کرتے. اسلاف گمراہ ہوں اور اولاد رائے حق پر ہو تو اسلاف کی مخالفت اولاد کو قطعاً مضر نہیں. اگر مشرکین اپنے اسلاف کی تقلید سے باوجود فہمائش کے باز نہ آئیں تو مسلمان ان کے پیچھے جان نہ کھپائیں، ان کا غم نہ کہیں، ان کی گمراہی سے مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. ہاں جبکہ وہ سیدھی راہ پر چلیں. آیت کریمہ میں خطاب اگرچہ مسلمانوں سے ہے مگر کفار کو تنبیہ مقصود ہے. بس آیت کفار جو باپ دادوں کی تقلید پر اڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا رائے حق سے ہٹے ہوئے تھے، وہ دین شریعت سے ناواقف تھے، تم ان کی تقلید کر کے خود کو کیوں ہلاک کرتے ہو؟ انہیں چھوڑو، اپنی فکر کرو. باپ دادا اگر گمراہ ہوں اور اولاد ان کا طریقہ چھوڑ کر راہ حق پر چلے تو آبا و اجداد کی یہ مخالفت اولاد کو قطعاً مضر نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اور یہ خیال محض جاہلانہ ہے کہ کسی حال میں بھی اسلاف کا طریقہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
عقل مند کو چاہیے کہ اپنے انجام کی فکر کرے. سب اگلے پچھلے خدا کے حضور جمع کیے جائیں گے اور ہر ایک کے عمل کا بھگتان کر دیا جائے گا. برے کو بری اور بھلے کو بھلی راہ دکھائی جائے گی. بس آبا کی مخالفت آخرت میں بھی مضر نہیں بلکہ وہ مفید ثابت ہوگی. آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی فکر کرو، وہ شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا جو غلط راہ پر چل رہا ہے، جبکہ تم راہیاب ہو. اللہ کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے تھے. اصلاح حال کی کوشش کے بعد آدمی معذور ہے. فائدہ: مذکورہ آیات اگر سرسری طور پر پڑھی جائے تو اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اصلاح حال کی کوشش ضروری نہیں. ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، جو جیسا کرے ویسا بھرے گا. اگر ہم بذات خود دین پر صحیح طرح عمل پیرا ہوں تو غلط قسم کے لوگوں کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، جائیں وہ جہنم کی باڑ میں. آیات پاک کو اس طرح سمجھنا صحیح نہیں. اگر اصلاح حال کی ضرورت نہ ہوتی تو بعثت انبیاء کی پھر کیا ضرورت تھی. اور حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو، اے مسلمانوں تم بس اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر ہو تو جو شخص گمراہ ہوا وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سزا سبھی کو عام کر دے، یعنی بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی عذاب میں دھر لے. حدیث ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو صلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے ان سے عرض کیا: آپ اس آیت میں کس طرح کریں گے؟ یعنی اس آیت کو سرسری پڑھنے سے جو اشکال پیش آتا ہے اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ حضرت ابو صلبہ نے پوچھا: کون سی آیت؟ میں نے عرض کیا: ارشاد پاک: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ابو صلبہ نے فرمایا: سن باخدا، تو نے اس آیت کے بارے میں اچھی طرح واقف ہی سے سوال کیا ہے. میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو ایسی بخیلی کو جس کی پیروی کی جا رہی ہو، اور ایسی خواہشات کو جس کے پیچھے چلا جا رہا ہو، اور ایسی دنیا کو جسے ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر اترا رہا ہو، تو خاص اپنے آپ کو لازم پکڑو اور عوام کا خیال چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے آگے یقیناً ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ اس میں دین پر جمنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح ہو جائے گا. اور اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے ایسے 50 آدمیوں کے ثواب کے بقدر ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کرتے ہوں گے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: عتبہ بن ابی حکیم کے علاوہ دوسرے استاذ نے اس حدیث میں مجھ سے یہ زائد مضمون بھی بیان کیا ہے. پوچھا گیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے یعنی صحابہ میں سے 50 آدمیوں کا اجر، اس زمانے کے لوگوں میں سے 50 آدمیوں کا اجر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کے بعد علیکم انفسکم کا نمبر آتا ہے. اور آیت کا یہ مطلب سمجھنا درست نہیں کہ اصلاح حال کی کوشش ضروری نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، یہاں تک کہ اصلاح سے مایوسی ہو جائے. آگے آیات مبارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آیات کا لفظی معنی: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی کے پاس موت، حین الوصیۃ اثنان وصیت کے وقت دو کی ہے، ذوی عدل معتبر دیندار آدمی منکم تم میں سے، او آخران یا دوسرے دو کی،
من غیرکم تمہارے علاوہ میں سے، ان انتم اگر تم ضربتم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پس پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تحبسونہما روکو تم ان کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان پس قسمیں کھائیں دونوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم اگر شک پڑے تمہیں، لا نشتری کہیں وہ نہ خریدے ہم، بھی قسم کے ذریعے، سمن کچھ پونجی یعنی نفع، ولو کان ذا قربا اگرچہ ہو وہ مشہود لا رشتہ دار، ولا نکتم اور نہیں چھپاتے ہم، شہادت اللہ گواہی اللہ تعالیٰ کی، انا اذا بے شک ہم تب تو لامن الآثمین یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے، فین عسرا پس اگر مطلع ہو گیا، علی انہما اس پر کہ دونوں، استحق حقدار ہوئے ہیں، اثمن کسی گناہ کے، فآخران تو دوسرے دو، یقومان کھڑے ہوں، مقامہما ان دو کی جگہ میں، من الذین ان میں سے جو استحق حقدار ہوا ہے وہ، علیہم ان پہلی گواہی دینے والوں پر، اولیان دو قریبی رشتہ دار، فیقسمان پس قسمیں کھائیں وہ، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لا شہادتنا البتہ ہماری گواہی احق کچھ زیادہ حقدار تحقیق کی ہے، من شہادتی ما ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا اذا بے شک ہم تب تو لامن الظالمین یقیناً حق مارنے والوں میں سے ہیں، ذالک ادنا یہ دوسری گواہی قریب تر ہے، ان یاتوا اس سے کہ آئیں وہ بالشہادتی گواہی کے ساتھ، علی وجہ یا اس کے صحیح رخ پر، او یخاف یا ڈرے وہ، ان تردہ کہ لوٹائی جائیں، ایمان بعد ایمان قسمیں بعد ان قسموں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، واسمعوا اور حکم سنو اللہ تعالیٰ کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین سیدھی راہ نہیں چلاتے ان لوگوں کو جو حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ وسیع کی قسم پر کیا ہوا، وسیع کی قسم پر کیا ہوا فیصلہ خیانت ظاہر ہونے پر وہ رسا کی قسموں سے بدل جائے گا۔ اس کی مثال ربط آیات کا باہمی ربط، گزشتہ آیت میں یہ مضمون تھا کہ باپ دادا اگر گمراہ ہوں اور اولاد راہ راست پر ہو تو اسلاف کی مخالفت سے اولاد کو ذرا ذرا نہیں پہنچے گا۔ اب اس کے تین مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی مثال، مسلمان یا غیر مسلم وصیت میں غلط بیانی کرے اور کورٹ میں جھوٹی قسم کھائے اور اس کے حق میں فیصلہ قاضی کر دے، پھر اس کی خیانت پکڑی جائے تو موسی کہ وہ رسا کی قسموں سے فیصلہ بدل جائے گا، قاضی اپنے پہلے فیصلہ کی اصلاح کرے گا۔ اسی طرح باپ دادوں کے عقائد و اعمال بھی اگر غلط ہوں، پھر نبی مبعوث ہو اور اس پر احکام نازل ہوں تو اخلاف یعنی اولاد کو چاہیے کہ باپ دادوں کے عقائد و اعمال کو چھوڑ دیں اور نبی کی ہدایت کی پیروی کریں۔ دوسری مثال، جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ انبیاء کو چکا سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا مورتیوں کو پوجتے تھے، ہم ان کی روش پر چلیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انبیاء سے سوال کریں گے تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا؟ ورز کریں گے پروردگار آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہم کیا بتلائیں؟ یہ ان قوموں کی غلطی تھی، اگر وہ اسلاف کی پیروی چھوڑ کر انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے تو دارائن میں ان کا بھلا ہوتا۔ تیسری مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، انہوں نے اپنے قوم کی گمراہی کی اصلاح کرنی چاہیے، مگر قوم نے اصلاح قبول نہیں کی، اپنی غلط روش پر اڑے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیرت زا معجزے دکھائے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، الٹے ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اگر وہ اپنے غلط خیالات سے باز آتے اور اللہ کی نازل کردہ اصلاحات کو قبول کرتے تو ان کا کیا بگڑتا؟ نفع ہی ہوتا، مگر وہ اپنے آبا کی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر اس تیسری مثال کے متعلقات ہیں، ان کا سلسلہ آخر سورت تک چلا گیا۔ زیر تفسیر آیات کا شان نزول، دو شخص تمیم داری اور عدی بن بدا جو ابھی عیسائی تھے، تجارت کے لیے ملک شام چلے، ان کے ساتھ قریش کے بنو سام قبیلہ کا ایک آزاد کردہ مسلمان بھی تجارتی مال لے کر چلا، اس کا نام بدیل بن ابی مریم تھا، اس کے ساتھ ایک چاندی کا پیالہ تھا جو کھجور کے پتوں جیسے سونے کے پتھروں سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ وہ شام کے بادشاہ کے لیے لے گیا تھا، وہ جام اس کے مال میں سب سے قیمتی تھا۔ شام پہنچ کر سامی بیمار پڑا، اس نے اپنے عیسائی ساتھیوں سے کو وصیت کی کہ وہ اس کا مال سامان اس کے مولا عمر بن العاص کو پہنچا دیں۔
اس نے سامان کی فہرست بنا کر سامان میں رکھ دی تھی، جس کا اس کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب مولا نے سامان کھولا تو فہرست نکلی، اس میں جام کا بھی ذکر تھا، مگر جام سامان میں نہیں تھا۔ مولا نے وسیعوں سے پیالے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اس کے علاوہ مرحوم نے کچھ نہیں چھوڑا اور ہمیں جام کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ یہ قضیہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، چونکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں اور قسم منکر پر، اور مرحوم کا مولا عمر بن العاص خیانت کا مدعی تھا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر اس کے پاس خیانت کے گواہ نہیں تھے، اور تمیم اور عادی خیانت کے منکر تھے، اس لیے ان سے قسمیں لے کر مقدمہ فیصل کر دیا گیا اور منکرین پر کوئی زمان واجب نہیں کیا۔ پھر وہ پیالہ مکہ میں ایک سنار کے پاس پایا گیا، اس نے بتایا کہ اس نے تمیم اور عادی سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ اب پھر یہ مقدمہ خدمت نبی میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمیم اور عادی سے حقیقت حال معلوم کی۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ جام بدیل سے خرید لیا تھا، مگر چونکہ گواہ نہیں تھے اس لیے ہم نے اظہار نہیں کیا تھا۔ مرحوم کا مولا اس کا منکر تھا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور عامر بن العاص اور ایک اور شخص نے قسمیں کھائیں، بس دوسرا فیصلہ کیا گیا، تمیم اور عادی کو خائن قرار دیا گیا اور ان سے 500 درہم وصول کیے گئے۔ آیات پاک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان کی گواہی جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہو، وصیت کرتے وقت یا حین یہ شہادت کا بھی ظرف ہو سکتا ہے اور حضر کا بھی، اور دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہوگا، یعنی وصیت پر گواہ بنائے یا موت کے قریب جب وصیت کرے اس وقت گواہ بنائے، اور یہ گواہ بنانا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ وصیت گواہی کے بغیر بھی درست ہے، جیسے سورۃ الطلاق کی دوسری آیت میں رجعت پر گواہ بنانے کا حکم ہے، اور یہ حکم بھی استحبابی ہے۔ دو شخصوں کی ہے، تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 دیندار آدمیوں کی یا تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے 2 شخصوں کو گواہ بنائے۔ اگر تم نے کسی سرزمین میں سفر کیا ہو اور وہاں مسلمان موجود نہ ہوں اور تمہیں موت کا حادثہ پیش آئے تو وہ 2 گواہ بنائے، یعنی وصیت کرے، پس یہ محض گواہ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ وصیت تحریری شکل میں ہو، اور وصی یا وکیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تم ان دونوں گواہوں کو روکو نماز عصر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد، بس وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں۔ اگر تمہیں شک پڑے، یعنی اگر کسی وجہ سے تمہیں شبہ ہو کہ انہوں نے خیانت کی ہے یا بیان وصیت میں یا مصلحہ کے لیے بیان میں غلط بیانی کی ہے، جیسا کہ شان نزول کے واقعہ میں تمیم اور عادی نے جام نکال لیا تھا اور سامان میں رکھی ہوئی لسٹ اس سے شبہ ہوا تھا، پس قاضی قسم نے اور گواہ غیر مسلم ہوں تو پھر ان کو مکلف کرے کہ وہ مسجد میں آ کر قسم کھائیں۔ روکنے کا یہی مطلب ہے، اور اگر ایسا کوئی شبہ نہ ہو تو قسم لینے کی ضرورت نہیں، اور جب وہ قسمیں کھائیں تو قسم کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم نہیں خریدتے، یعنی نہیں حاصل کرتے قسم کے ذریعے کچھ بھی عوض، اگرچہ وہ شخص جس کے حق میں ہم گواہی دے رہے ہیں رشتہ دار ہو، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو، یعنی بالکل صحیح اور بے لاگ گواہی دے رہے ہیں۔ لا نشتری بھی سمن میں اس میں سمن بمانا نفع ہے، یعنی وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کوئی نفع حاصل نہیں کر رہے۔ اور ولو کان ذا قربا، اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے جب وہ مصلح کے حق میں غلط بیانی کر رہے ہوں، یعنی ہم نہ رشوت لے کر غلط قسم کھا رہے ہیں نہ تعلق کی پاسداری میں جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، بے شک ہم اس حالت میں سخت گناہگار ہوں گے۔ یہ سارا مضمون بھی وہ قسم کے ساتھ ادا کریں۔ چنانچہ تمیم اور عدی کو قسمیں کھلا کر مقدمہ فیصل کر دیا کہ سامان بس اتنا ہی تھا اور ان دونوں پر وارث کا کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ پھر جب خیانت کھلی اور جام سنار کے پاس پایا گیا اور اس نے کہا کہ میں نے جام تمیم اور عدی سے خریدا ہے، اور تمیم اور عدی نے خریدنے کا دعویٰ کیا اور کہا ہم نے گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور وارث کو ان کے بیان پر اطمینان نہ ہوا اور مقدمہ دوبارہ بارگاہ نبوت میں آیا تو یہ آیات نازل ہوئی۔ دوسری آیت، پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، بس دوسرے وہ 2 شخص کھڑے ہوں پہلے 2 کی جگہ میں، ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، اور وہ میت کے قریبی لوگ ہوں، استحق علیہ، اس کا مطلب استحق علیہ اس کے خلاف، یعنی اس کے مقابلے میں حقدار ہونا چاہیے، ہو جانا، اور الاولیان الاولا بمعنی الاقرب کا تسنیہ ہے اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے کہ وہ الاخران سے بدل ہے، بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اور قسم کے ساتھ یہ مضمون بھی ادا کریں کہ ہماری گواہی یقیناً ان دونوں کی گواہی سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا۔
اگر ہم نے تجاوز کیا ہو تو ہم ایسی حالت میں یقیناً سخت ظالم ہو گئے۔ چنانچہ عامر بن الاس جو سامی مرحوم کے آزاد کرنے والے تھے اور ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح قسم کھائی تو مقدمہ دوبارہ ان کے حق میں فیصل کیا گیا اور تمیم اور عدی کو جام کا ضامن بنایا گیا۔ دوبارہ فیصلہ کرنے کی حکمت، پھر تیسری آیت میں دوبارہ فیصلہ کرنے کی حکمت بیان کی، یعنی مقدمہ کا دوبارہ فیصلہ کرنا ہے۔ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ پہلے گواہ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کرے یا اس بات سے ڈریں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد پھر قسمیں ورثاء کی طرف متوجہ کی جائیں گی اور پانسا پلٹ جائے گا۔ اس خوف سے وہ پہلے ہی صحیح بات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنو اور اللہ تعالیٰ حد اطاعت سے نکلنے والوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں۔ کل تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔